حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت مایوس نظر آ رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ تو آج اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طرح سے عمران خان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، اور آج اس فیصلے کے جو مندرجات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس پہ اعتراضات کیا ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر اب جو عمران خان صاحب کے پاس جو ہیں وہ کیا اس وقت پوائنٹس ہیں اہم، جس پر وہ بات کر سکتے ہیں اور جس کو وہ آگے پرسو کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، کیونکہ سپریم کورٹ بھی اس میں بڑی کنسرنڈ نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب ممکنہ طور پہ سپریم کورٹ ہی اب اس وقت لاسٹ آپشن ہے جس کی طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن کس طرح سے پھنسایا گیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر، کچھ پوائنٹس لے لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور پھر سیشن کورٹ سے ہی دوبارہ اس فیصلے کو سننے کی ہدایت کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی کورٹ کے سامنے عمران خان صاحب کو پھینک دیا ہے جس کورٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے متعدد بار انٹرویوز میں اور آپ کو براہ راست بھی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے، بلکہ یہ درخواست بھی ہوئی ہے کہ میں اس پہ ظاہر نہیں کرتا، عدم اعتماد کرتا ہوں، تو آپ میرا چینج کریں، جج چینج کریں، کسی اور عدالت میں جو ہے وہ آپ میرا کیس ٹرانسفر کر دیں۔ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست ہے، وہ عدالت عالیہ نے مسترد کر دی۔ سیشن جج ہمایوں دلاور ہی توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر دوبارہ سماعت کریں گے، اور یہ سماعت ہوگی کل 8:30 بجے صبح، جس پہ جج صاحب کا کہنا ہے کہ 8:30 بجے جو وکلاء ہیں دوسری جانب کے جنہوں نے دلائل پیش کرنے ہیں وہ پہنچ جائیں، اس کے بعد وہ اپنا جو محفوظ فیصلہ کر کے سنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب بہت جلدی میں آج پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ یار آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں، آپ کو فیصلہ سنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو جج صاحب کا بڑے غصے میں یہ کہنا تھا، جج دلاور صاحب کا، ہمایوں دلاور صاحب، کہ جی مجھے بڑی جلدی ہے، ہاں جی ہے جلدی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جج صاحب کو واقعی ہی بڑی جلدی ہے، اور یہ جلدی کہیں اور سے آ رہی ہے، اور یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ علی اعجاز بھٹر صاحب ہیں، وہ اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت ہی عجیب فیصلہ ہے۔ ایک طرف کیس کے قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے پر جو ہے وہ بحث کرو، دوسری طرف کیس کے حتمی دلائل کے بھی کل بحث کرو، جیسے ٹرائل کورٹ جج ہمایوں دلاور کہیں ویسا کرو، جب بحث کرنے کا کہیں تب بحث کرو، اور ہماری وہ اپیل جو شہادت کے حق کو ختم کرنے کے حوالے سے خلاف تھی اس پر اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیے، اور کوئی حکم امتناعی بھی نہیں دیا گیا، مطلب کیس کو سٹے آرڈر نہیں دیا گیا کہ آپ تب تک سٹے کو روک سکیں۔ پرابلمیٹک ہے اور بڑا ٹیکنیکل اس وقت کھیلا ہے۔ جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ان پر پہلے بھی بڑے اعتراض رہے ہیں، اس معاملے پر بھی کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے عامر فاروق صاحب کے جو فیصلے ہیں اور ان کے جو ٹرائل میں حصہ دار ہونا اس پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ تو عامر فاروق صاحب کا ہی فیصلہ ہے جس پہ ڈاکٹر شہباز گل بھی اپنا اعتراض سامنے رکھتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے میں لکھا ہے کہ کل 4 اگست، مطلب کیا یہ فیصلہ کل لکھا ہوا ہے اور کل ہی سنایا جانا تھا، لیکن نہیں سنایا گیا، آج اس لیے جاری کیا گیا، سنایا گیا کیونکہ پیر تک سپریم کورٹ بند ہوگی، کل سنا دیا جاتا تو آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا وقت ہوتا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ وہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا حق دفاع کہاں گیا۔ جو اتنا سپیڈی ٹرائل ہے اس سپیڈی ٹرائل میں عمران خان صاحب کا جو حق دفاع ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے حق دفاع کی بحالی کے لیے دائر درخواست پر ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دی۔
آئندہ ہفتے کیا ہوگا؟ یار یہ اس ملک میں جو قانون ہے نا، وہ بھی ایک گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہے، جتنا جس کے مطابق آپ نے فیصلہ دینا ہے وہ آپ دے دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب فار ایگزامپل یہ بات کر لی جائے کہ ٹرائل کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ کل سماعت رکھ لیتے ہیں اور وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اس بات پہ بھی کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور اس بات پہ بھی کہ کل عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو کوئی پرابلم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہو تو وہی رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے۔ انہوں نے اس پر بھی سماعت کرنی ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور اس پر بھی کہ عمران خان صاحب کی جو حتمی دلائل کے بعد اب سزا کا جو معاملہ ہے، اس پر بھی اب فائنل کرنی ہے وہ بات، تو ظاہر ہے وہ جج صاحب کل کی پرسوں نہیں ہونے دیں گے۔ اندازہ یہی بتا رہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کو اتنی جلدی ہے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ آج ہی یہ سارا کنکلوڈ کر دیتے اور فیصلہ سنا دیتے، لیکن ٹیکنیکلی سارا کچھ پلان ہے، سارا کچھ اس اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے، تو اس اسکرپٹ میں کل کی کل اور آج کی آج ہی ہے۔ تو بیسکلی جو کل کا دن ہے وہ بڑا اہم بتایا جا رہا ہے، اور اس میں نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک ٹاؤٹ صحافی ہیں حسن ایوب صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کل نیوز چینلز میں جو اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اب کیا راستہ بچتا ہے؟ سپریم کورٹ۔ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت صرف سپریم کورٹ ہے، لیکن کل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کل جو ہونا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمایوں جو دلاور صاحب ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نا اہلی کی تو بات چلنے نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ کے پاس حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ اس کے بعد یہ فوری طور پہ نااہلی کا کیس چلا دیں؟ فی الحال انسٹنٹلی 3 سال کی جیل اور کچھ جرمانے کی بات ہو رہی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی کل کسی صحافی کے ساتھ گپ شپ میں یہ رائے دی تھی کہ یہ ممکن ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل یا تاحیات نااہل کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر کل پاس کرے۔ جو نکات ہیں اس پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواست لے کر جا سکتے ہیں اور اس پر سوچا جانا چاہیے، وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بھی 2 بار، مطلب کہ جولائی میں بھی اسی کیس سے متعلق قابل سماعت اور ناقابل سماعت ہونے سے متعلق جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا اور فیصلہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھجوایا تھا۔ 2 بار جس کورٹ کا فیصلہ ہائر کورٹ کالعدم قرار دے دے اور یہ تیسری بار کالعدم قرار دیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اس کورٹ کا، اس عدالت اور اس جج کا فیصلہ کتنا کریڈیبل ہوگا، کتنی کریڈیبلٹی کے ساتھ سنا جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی وہ نقطہ ہمیں ضرور اٹھانا ہے، وہ یہ کہ ایسے کیس میں جس طرح سے اس کیس کو سنا گیا، عمران خان صاحب کے گواہان کو غیر متعلقہ کر دیا گیا کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر آئے، نہیں تو آپ کو غیر متعلقہ کر دیا۔ عمران خان صاحب کا خود کا حق دفاع ختم کر دیا گیا، مطلب ایک ملزم ہے جس پر الزام ہے اور اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا، اور جس طرح سے آپ ان کے وکلاء کے ساتھ پیش آئے، جیسے آپ نے ان کو شٹ اپ کال دی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ چھٹیوں میں ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں جس میں پوری عدالتی سسٹم آپ کا بند ہے، لیکن ایک کیس کو آپ نے انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ آپ کی اس میں کوئی پتہ نہیں کیا مرضی شامل ہے کیا نہیں ہے، بٹ یہ وہ پوائنٹ ہیں جس میں تمام جو قانون ہے، قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے، پھر اس پہ آپ کے جو انصاف کا نظام ہے اس پہ سوالات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس پہ عمران خان صاحب اور ان کے جو وکلاء ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ان کی تعریف بنتی ہے چونکہ انہوں نے بہت محنت سے اس کیس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آگے یہ کس طرح اس چیز کو پرسو کرتے ہیں، کل عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے نہیں لائی جاتی،
جج ہمایوں دلاور صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو کل ہی دیکھیں گے، لیکن اس میں مجھے کہیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے